بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک وصیت ہر وقت نیک والدین کو اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو ضرور کرنی چاہیے، جو قرآن میں آئی ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بچوں یا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ دیکھیے، نوح علیہ السلام نے یہی وصیت کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والی اولاد اور نسلوں کو یہی وصیت کی کہ میرے بچوں، یہی دین اسلام ہے، یہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ یعنی میں جب تک ہوں تمہارے سامنے ایک نمونہ ہوں، تم دیکھتے ہو ہر قدم کے اوپر میں اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں، اس کے سجدے کرتا ہوں، اور مشکل مصیبت میں صبر کرتا ہوں، خوشیوں کے اوپر میں نے اللہ کو سجدہ کیا۔ تو اس انداز سے اولاد جب آئی تو انہوں نے کہا بابا، باقی یعنی کوتاہیاں جو ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں، اس معاملے میں آپ مطمئن رہیں، ہم تو ایک ہی معبود کی بندگی کریں گے، جو ابراہیم کا معبود، جو اسحاق کا معبود، جو یعقوب علیہ السلام کا معبود ہے، اور الہ واحد ہے، وہ سب کا ایک ہی اکیلا معبود ہے۔ یہ اور بات کے لوگوں نے اور معبود گڑھے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے علیحدہ علیحدہ معبود بنائے ہیں، اور یہی چیز جیل میں یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ، یہ علیحدہ علیحدہ ہر جگہ پھیلے ہوئے معبود بہتر ہیں یا ایک ہی معبود بہتر ہے، اور وہ اللہ ہے، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، یعنی انبیاء کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی رکوع کریں، کسی اور کو سجدے کریں، کسی اور کی شکر گزاری کریں، کسی اور کی بندگی کریں یا واسطے وسیلے دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر کہ اپنی بندگی کا اس نے موقع دیا ہے، اور کسی اور کا بندہ ہمیں نہیں بنایا ہے۔ تو یہ میسیج ہے کہ پوری قوم کے لیے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، کہ اللہ کے بندو، تم صرف ایمان اور عقیدے کی آزمائش کے اندر ڈالے گئے ہو، اور اس کے اندر اگر معمولی سے معمولی کمی آ گئی، کمزوری آ گئی ایمان عقیدے کے اندر، تو پھر دنیا کا کوئی عمل اس کی تلافی نہ کر سکے گا۔ سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور ذلیل و خوار کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح مالک فرماتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا سنتا ہوں، جواب دینے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت کا انکار کرتے ہیں، اس پکار کو اللہ عبادت کہتا ہے۔ اللہ کو پکارو گے تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی، کسی اور کو پکارو گے، یا رسول مدد پکارو گے، یا علی مدد پکارو گے، یا غوث مدد پکارو گے، اس طرح مشرکین مکہ یا ابراہیم اگر اس نہیں پکارتے تھے، یا لات بابا منات بابا ان کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اس طرح جو بھی کہے گا سید خلون جہنم داخرین، ان کو ذلیل اور خوار کر کے میں جہنم کی آگ کے اندر جھونک دوں گا۔ تو اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو۔ عقیدہ ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، پھر رمضان ہے، زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یا ملک ہے، قوم ہے، اس کے بعد میں ہے یہ تم نے کیا ظلم کیا قوم کے لوگ، اپنے مالک اور خالق کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کا تمہیں کوئی وقار نہیں ہے، عزت کوئی نہیں اللہ کی۔ باقی اپنے خلاف، اپنے لیڈر کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف یا کسی اور کے خلاف کوئی ذرا سی بات منہ سے کسی سے نکل جائے تو یہ خون کھول اٹھتا ہے، لیکن مالک کی نافرمانی ہر جگہ دھڑلے کے ساتھ لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے اللہ کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو کسی کا خون نہیں کھولتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، تو لہٰذا قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا ہے اسی نقطے کے اوپر ہونا ہے، ایمان خالص کے اوپر ہونا ہے، کسی مسلک کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں بالکل یہ گواہ بناتا ہوں آپ سب کو کہ میرا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ حنبلی، نہ سعودی آج کی، میں صرف مسلم ہوں۔ وہ طریقہ ہے میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کسی سیاسی پارٹی آج جتنی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، خالص دنیا کی خاطر، اسلام کی خاطر نہیں، چاہے کتنا مرضی اسلام کا نام لیں، قسمیں اٹھائیں اس کے اوپر، لیکن یہ اسلام کی خاطر آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں، یہ اسلام آباد کی خاطر لڑ رہے ہیں۔
یا ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، یا ان کو نقصان ہوتے ہیں، ان کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نہیں، یہ خالص دنیا کے راستے میں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرقہ بندی، مسلک پرستی اور گروہ بندی یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے دوسروں نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو اب ہماری باری آئے گی تو پھر ہم ایک ایک کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ اللہ کی کتاب تو یہی کہتی ہے، ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کر رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو ہم اللہ کے راستے میں ہیں، الحق ہے اللہ، ہم حق پر ہیں۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا، کفر و شرک کی لڑائیاں لڑو اور کہو کہ حق پر ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔